واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 404 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، بچی اغوا کرنے والا آدمی سلطان ایوبی کے خوف اور جلال سے خود ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آ گیا۔ اس آدمی نے بتایا کہ بچی اسی نے اغوا کی تھی اور وہ اسے فروخت کر آیا ہے۔ سلطان ایوبی نے حکم دیا کہ اس آدمی کے ساتھ اس شخص کے پاس جاؤ جس نے اس سے بچی خریدی ہے، اور اس نے جو قیمت دی تھی وہ اسے دے کر بچی لے آؤ۔ ناظرین، سلطان ایوبی بچی کی واپسی تک اپنے خیمے میں موجود رہا۔ بچی دور نہیں گئی تھی، جلدی مل گئی، اس کی قیمت واپس کر دی گئی۔ سلطان ایوبی نے اپنے ہاتھوں بچی ماں کے ہاتھوں میں دی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ جس نے بچی اغوا کی تھی اسے میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ وہ شخص نادم اور شرمندہ ہو کر سلطان ایوبی کے پاس آیا تو سلطان نے پوچھا کہ تم نے یہ قبیح حرکت کیوں کی ہے؟ تو اس مسلمان نے کہا، اے سلطان محترم، میرے پاس کھانے پینے کے اخراجات ختم ہو چکے تھے تو یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا کہ میں نے عیسائی کی بچی سمجھ کر اس کو بیچ ڈالا۔ سلطان ایوبی نے حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر لے جاؤ اور 40 کوڑے مارو اور پھر اس کو اخراجات کے 40 دینار دو۔ ناظرین، ماں نے بچی کو فوراً اپنی چھاتیوں کے ساتھ لگا لیا اور ایسی بے تابی سے پیار کیا کہ قاضی بہاؤالدین شداد کے الفاظ میں کہ ہم سب پر رکت طاری ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے اسے ایک گھوڑی پر رخصت کیا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور ارض فلسطین میں صلیبیوں کو ہر مقام پر شکست ہوئی تو صلیبی دنیا میں بھونچال آ گیا۔ اس وقت 3 بادشاہیاں جنگی لحاظ سے بہت طاقتور مانی جاتی تھی۔ ایک تھی فرانس، دوسری جرمنی اور تیسری انگلستان۔ ان کے پوپ پاپائے روم اربانوس ثانی نے خود ہر ایک کے پاس جا کر انہیں جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس کی زبان پر ہر جگہ یہی الفاظ تھے، اگر تم صلاح الدین ایوبی کے خلاف نہ اٹھے تو سارے یورپ میں صلیب اٹھ جائے گی اور ہر جگہ تمہیں اسلامی جھنڈے لہراتے نظر آئیں گے۔ یہ جنگ صلاح الدین ایوبی کی ذاتی جنگ نہیں، یہ عیسائیت اور اسلام کی جنگ ہے۔ صلیب اعظم مسلمانوں کے قبضے میں ہے، یروشلم پر مسلمانوں کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ ہزارہ عیسائی عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی ہیں، وہ مسلمان فوج میں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ کیا تم گھر بیٹھے اسلام کے بڑھتے ہوئے طوفان کو روک سکو گے؟ تم کس طرح برداشت کر رہے ہو کہ وہ صلیب جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا مسلمانوں کے قبضے میں چلی جائے؟ ناظرین، پوپ نے اس قسم کی جھوٹی سچی باتیں سنا کر بڑے بڑے صلیبی بادشاہوں کو مشتعل کر دیا۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک 2 لاکھ فوج لے کر سب سے پہلے آ گیا۔ یہ فوج اتنی زیادہ تھی کہ اس نے کسی صلیبی بادشاہ کو اپنا اتحادی نہ بنایا، اس نے اپنا پلان بنا رکھا تھا، اس کے مطابق اس نے دمشق پر حملہ کیا۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ سلطان ایوبی کے طریقہ جنگ سے واقف نہیں تھا۔ وہ 2 لاکھ نفری کے لشکر کے بھروسے پر سرزمین عرب پر قبضہ کرنے آیا تھا۔ ناظرین، دمشق پر اس کے حملے کو دوسری صلیبی جنگ کہتے ہیں، جو فریڈرک نے اپنی کثیر افواج کے زعم یعنی غرور اور تکبر میں لڑنے کی کوشش کی، اور جس میں دمشق کی وہ ایک اینٹ بھی نہ اکھاڑ سکا۔ مسلمان چھاپا ماروں نے اس کی رسد پر ایسے دلیرانہ چھاپے مارے کہ اس کے سینکڑوں گھوڑے اور گھوڑا گاڑیاں اپنے ساتھ لے آئے۔ رسد جو ان کے ہاتھ لگی وہ انہوں نے اپنی فوج کے حوالے کر دی۔ فریڈرک بری طرح ناکام ہوا، اس کے پاس رسد کی کمی ہو گئی اور فوج کا جانی نقصان بھی بہت ہوا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر دمشق پر اثر نو حملے کی تیاریاں شروع کر دیں، لیکن مسلمان چھاپا ماروں نے اس کی فوج کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ پانی کے ذخیروں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کی تاریخ 20 جنوری 1191 سن عیسوی 22 ذی الحج 576 سن ہجری لکھی گئی ہے۔ اس کے ماتم میں جرمنوں نے اپنے کیمپ میں جگہ جگہ لڑکیاں جمع کر کے اس طرح آگ لگائی جیسے ان کا کیمپ جل رہا ہو۔ ناظرین، ادھر مسلمان سپاہیوں نے وہ رات خوشی سے دف اور نکارے بجاتے اور ناچتے گاتے گزار
مار دی۔ ناظرین، جرمن فوج کی کمان اس کے بیٹے نے سنبھال لی۔ اسے معلوم تھا کہ شاہ فرانس فلپ آگسٹن اور شہنشاہ انگلستان رچرڈ بھی آ رہے ہیں۔ وہ بحری جہاز سے آ رہے تھے۔ فریڈرک کے بیٹے نے فلسطین کے ساحلی شہر عکرہ کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں کو ہدایت دے رکھی تھی، ان کے مطابق اس کی فوج پر جوابی حملہ نہ کیا بلکہ اسے جانے دیا۔ ان سالاروں کو معلوم تھا کہ راستے میں اپنے چھاپا مار جیش موجود ہیں۔ ان چھاپا ماروں کا انداز یہ تھا کہ دشمن کی فوج کے آخری حصے پر شب خون مارتے اور غائب ہو جاتے۔ یہ زیادہ نفری کے جیش تھے۔ رات کو جرمن پڑاؤ کرتے تو چھاپا مار آتش گیر سیال کی ہانڈیاں چھوٹی منجنیکوں سے جرمنوں کے کیمپ پر پھینکتے اور ان کے پیچھے جلتے ہوئے فلیتوں والے تیر چلاتے جن سے کیمپ میں آگ لگ جاتی۔ ناظرین، جرمن فوج جب عکرہ پہنچی تو اس کی نفری صرف 20,000 رہ گئی تھی۔ یہ فوج جب ارض مقدس میں داخل ہوئی تھی تو اس کی نفری 2 لاکھ تھی۔ اس میں سے کچھ دمشق پر حملے کے دوران تباہ ہوئی، کچھ بیماری، بھوک اور پیاس کی نظر ہو گئی۔ ناظرین، کچھ دمشق سے عکرہ تک کوچ کے دوران چھاپا ماروں کا شکار ہو گئی اور ان سپاہیوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی جو فوج سے بھگوڑے ہو گئے تھے۔ ناظرین، جو 20,000 نفری رہ گئی تھی وہ بری طرح بد دل ہو چکی تھی۔ اس کے دل سے صلیب کا احترام اور اپنا حلف صاف ہو چکا تھا۔ ناظرین، ادھر سے شاہ فرانس اور شہنشاہ انگلستان سمندر کے راستے چلے آ رہے تھے۔ سلطان ایوبی کو جاسوسوں نے قبل از وقت بتا دیا تھا کہ انگلستان کی فوج جو اس وقت قبرص میں پہنچ چکی تھی کیسی ہے اور اس کی نفری کتنی ہے۔ ناظرین، اس کی نفری 60,000 تھی۔ فرانس کی فوج کی نفری بھی تقریباً اتنی ہی تھی۔ 20,000 جرمن فوج تھی۔ صلیبیوں کی کچھ فوج پہلے سے ارض مقدس میں موجود تھی۔ ناظرین، سلطان ایوبی کو جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی کہ گائی آف لوزینان جو یہ عہد نامہ کر کے سلطان ایوبی کی جنگی قید سے رہا ہوا تھا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا، کاؤنٹ کونراڈ کے ساتھ مل کر الگ فوج جمع کر چکا ہے جس میں 700 نائٹ یعنی زرہ پوش سردار ہیں، 9,000 فرنگی فوج اور 12,000 ولندیزی اور دیگر افسر اور سپاہی ہیں۔ ناظرین، اس طرح صرف اس فوج کی نفری تقریباً 22,000 ہو گئی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق صلیبی فوج کی مجموعی نفری 6 لاکھ تھی جو اسلحہ اور دیگر جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے اسلامی فوج سے برتر تھی۔ ناظرین، سلطان ایوبی کے ساتھ 10,000 مملوک تھے۔ یہ اس کی منتخب فوج تھی جس پر اسے پورا بھروسہ تھا۔ عکرہ نہایت اہم مقام تھا۔ یہ بندرگاہ بھی تھی جسے قدرت نے ایسا بنایا تھا کہ بحریہ کا بہت بڑا اور محفوظ اڈہ بن سکتی تھی۔ ناظرین، عکرہ شہر میں سلطان ایوبی کی فوج کی نفری 10,000 تھی۔ سلطان ایوبی بیت المقدس سے کمک نہیں لے سکتا تھا کیونکہ یہی وہ شہر تھا جس کی خاطر صلیبیوں نے اتنا زیادہ لشکر اکٹھا کیا تھا۔ اس شہر کے دفاع کو کمزور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسرے شہروں اور قلعوں سے بھی فوج کو نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ ناظرین، انگلستان کا بحری بیڑا بہت طاقتور اور خوفناک تھا۔ سلطان ایوبی کو اچھی طرح احساس تھا کہ اس کا مصری بحری بیڑا انگلستان کے بیڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، سلطان ایوبی کے لیے یہ اتنا بڑا اور زیادہ خطرناک چیلنج تھا جو اسے قبول کرنا تھا، مگر اس کا مقابلہ مخدوش نظر آ رہا تھا۔ اسے ایک خطرہ اور بھی نظر آ رہا تھا جو یہ تھا کہ اس کی فوج 4 سال سے لڑ رہی تھی۔ اس کے چھاپا مار اتنی لمبی مدت سے جنگلوں اور پہاڑوں میں لڑ اور مر رہے تھے اور وہ وہیں زندگی بسر کر رہے تھے۔ جنگ کے جسمانی پہلو کو دیکھا جائے تو یہ فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ مذہب کی لگن کے جذبے کے زور پر وہ اس قلیل اور تھکی ہوئی فوج کو 6 لاکھ تازہ دم صلیبی فوج کے خلاف کس طرح لڑا سکتا تھا۔ ناظرین، قاضی بہاؤالدین شداد جو اس کی مجلس مشاورت کا رکن اور اس کا مشیر خاص اور ہم راز بھی تھا، لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ راتوں کو سوتا بھی نہیں تھا، ہر وقت گہری سوچ میں غرق رہتا اور ذہن میں جنگ کے نقشے بناتا رہتا تھا۔ اس کی صحت گر رہی تھی اور ایک بار وہ بیمار پڑ
گیا۔ چوتھے روز اٹھ بیٹھا، لیکن اس کی صحت میں پہلے والی جان نہیں رہی تھی۔ اس کی عمر 54 برس ہو گئی تھی۔ وہ نوجوانی میں میدان جنگ میں اترا تھا اور ابھی تک جنگلوں، پہاڑوں اور صحراؤں میں لڑ رہا تھا۔ اس نے بیت المقدس کی فتح کی قسم کھائی تھی جو اس نے پوری کر دی تھی۔ اس کے بعد اس نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ اپنے جیتے جی بیت المقدس سے اسلامی پرچم نہیں اترنے دے گا۔ یہ تھا وہ عہد جس نے اسے نیند اور آرام سے محروم کر دیا تھا۔ ناظرین، امریکی تاریخ دان اور محقق اینتھونی ویسٹ نے ہیرلڈیم، لین پول، گبن اور ارنولڈ جیسے مشہور و معروف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے، سلطان ایوبی مسجد اقصی میں جا بیٹھا اور سارا دن خدا تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتا رہا کہ خدا اسے اس نازک موقع پر اسلامی فوج کی صحیح عسکری قیادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص کے بیان کے مطابق جس نے اسے مسجد میں پڑے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شام ہوئی تو وہ مسجد سے نکلا۔ اس وقت اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون تھا۔ ناظرین، یہ صحیح ہے کہ سلطان ایوبی مسجد اقصی میں جا کر سجدہ ریز ہوا اور اس نے رو رو کر خدائے ذوالجلال سے مدد اور رہبری مانگی تھی، لیکن اس وقت کے عینی شاہدوں اور وقائع نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ دن کے وقت نہیں بلکہ رات کے وقت مسجد اقصی گیا تھا۔ اس نے ساری رات نوافل، دعا اور ورد وظیفے میں گزاری اور صبح کی نماز پڑھ کر باہر آیا تھا۔ ناظرین، اس رات وہ مسجد میں اکیلا نہیں تھا۔ مسجد کے صحن میں ایک کونے میں کوئی آدمی اپنے اوپر کمبل ڈالے بیٹھا تھا۔ وہ کبھی ایک سجدے کرتا، کبھی دو، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہاتھ منہ پر پھیرتا اور پھر سجدے میں چلا جاتا تھا۔ اسے نماز پڑھنی نہیں آتی تھی یا وہ کوئی ایسا ورد یا وظیفہ کر رہا تھا جس میں اسی طرح سجدے اور دعا کرنی تھی۔ ناظرین، یہ شخص اس وقت مسجد کے کونے میں آ بیٹھا تھا جس وقت عشاء کی نماز پڑھ کر آخری نمازی مسجد سے نکل گیا تھا۔ اس کا چہرہ کمبل میں چھپا ہوا تھا۔ صبح جب مؤذن نے اذان دی تو وہ اٹھا اور اپنے آپ کو کمبل میں چھپا کر مسجد سے نکل گیا تھا۔ ناظرین، ایک آدمی جو مسجد کے دروازے میں داخل ہو رہا تھا اسے دیکھ کر رک گیا، کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس کے پیچھے چل پڑا۔ کمبل والے نے گھوم کر دیکھا اور قدم تیز کر لیے۔ اس کے تعاقب میں جانے والا بھی تیز تیز چلنے لگا۔ آگے ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ کمبل والا اس کے پاس رکا اور کچھ کہہ کر آگے چلا گیا۔ ناظرین، دوسرا آدمی وہیں کھڑا رہا۔ تعاقب میں جانے والے نے اس سے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ اوہ، یہ تم ہو؟ اس آدمی نے کہا، تم اس کا تعاقب کر رہے ہو؟ میں نے اس کے پاؤں دیکھے ہیں۔ تعاقب کرنے والے نے کہا، یہ مرد نہیں عورت ہے، تمہاری رشتہ دار ہے، تم اسے جانتے ہو؟ احتشام دوست، اس آدمی نے کہا، میں جانتا ہوں تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو، ہر کسی پر نظر رکھنا تمہارے فرائض میں شامل ہے اور میرا فرض ہے کہ میں تم سے کچھ بھی نہ چھپاؤں، لیکن ایک عورت کا مسجد میں جانا گناہ تو نہیں؟ بالکل نہیں۔ احتشام نے کہا، مجھے شک اس سے ہوا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کمبل میں کیوں لپیٹ رکھا ہے۔ سنو العاص، رات کو ہم 3 آدمی مسجد کے ارد گرد پہرے پر پھرتے رہے ہیں کیونکہ سلطان نے رات مسجد میں گزاری ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ ہم بہروپ میں ان کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے رہے ہیں۔ سلطان کسی کو بتائے بغیر مسجد میں آئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں کہ ان کے باوردی محافظوں کے علاوہ بھی کوئی ان کی حفاظت پر مامور ہے۔ یہ حسن بن عبداللہ کا انتظام ہے۔ تم خود فوج کے کماندار ہو اور مجھے اچھی طرح جانتے ہو، اس لیے تمہیں یہ سب کچھ بتا رہا ہوں۔ ضرور بتاؤ احتشام، العاص نے جواب دیا۔ بیت المقدس میں اور مسجد اقصی کے اتنی قریب کھڑے ہو کر مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں تمہیں بتا دوں گا کہ یہ کون ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس پر کیوں شک کیا ہے؟ میں نے رات اسے صحن کے کونے میں دیکھا، احتشام نے جواب دیا۔ سلطان کی حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ اسے وہاں سے اٹھا دیا جاتا۔ عشاء کا وقت گزر گیا تھا، اس آدمی کو چلے جانا چاہیے تھا۔ اس وقت سلطان اندر منبر کے سامنے عبادت اور وظیفے میں مصروف تھا۔ یہ آدمی جو کمبل میں لپٹا ہوا تھا سلطان پر قاتلانہ حملہ کر سکتا تھا، لیکن کسی کو مسجد سے اٹھایا اور نکالا نہیں جا سکتا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ شخص عجیب طریقے سے عبادت کر رہا تھا، سجدے سے اٹھتا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا۔ اس نے باقاعدہ نماز نہیں پڑھی۔
میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ میرے دونوں ساتھیوں نے باری باری اندر آ کر اس طرح اسے دیکھا کہ اسے پتہ نہ چلے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میرے اس ساتھی نے باہر آ کر بتایا کہ اس پر نظر رکھو لیکن اسے اٹھانا نہیں، کیونکہ میں نے اس کے بالکل پیچھے بیٹھ کر اس کی سسکیاں سنی ہیں اور اس کے بعض الفاظ ایسے سنے ہیں جیسے یہ اپنے گناہوں کی بخشش اور صلیبیوں کی شکست کی دعا کر رہا ہے۔ اب ٹھیک طرح سے بتا دو کہ یہ کمبل میں ملبوس شخص کون تھا؟ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 405 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔